بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس دنیا میں بھی بھلائی کرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ آج آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ جمادی الثانی، یہ جو بھی اسلامی مہینہ چل رہا ہے، جمادی الثانی اس کے لاسٹ دن رہ گئے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ان دنوں میں کرنے والا عمل ہے، یعنی کہ 15 جمادی الثانی کے بعد کیا جانے والا یہ عمل ہے، جب بھی کسی کو توفیق ہو جائے۔ اگر کوئی اس کا جمادی الثانی کا ایک دن بھی لے لیتا ہے، یعنی لاسٹ دنوں میں سے اگر اس کو آخری دن بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے لیے یہ عمل فائدہ مند ثابت ہوگا اگلے جمادی الثانی تک، یعنی اگلا سال پورا اس کے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں رہیں گی۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں، ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، ان سب بندشوں کو دور کرے گا، آپ کے رکے ہوئے کاموں کو پورا کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی حاجات کو پورا ہونے کا شرف حاصل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہیں وہ اس عمل کی برکت سے مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، مگر یہ نصیب والوں کو توفیق ہوگی اس عمل کی کرنے کی۔ اگر آپ ایک دن بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک دن، یعنی کہ آپ کو آخری دن مل جاتا ہے، جمادی الثانی ختم ہو رہا ہے اور آگے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو بھی آپ اس عمل کو جو ہے پا لیتے ہیں، تو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو رجب کے ماہ تک لے کے جانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اگر اس کو لاسٹ ڈے میں بھی شروع کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے ایک دن۔ تو جسٹ میں یہ کہتی کہ جمادی الثانی کا آپ کو دن مل جائے، یعنی اس مہینے کا خاص یہ عمل ہے، 15 جمادی الثانی کے بعد کے دنوں میں کیا جانے والا عمل، جب بھی جتنے بھی دن مل جائے مقدر کی بات ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے گی، عمل بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، کرنے میں بھی آسان ہے، لیکن اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے، ایک دن میں ہی آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ آپ کا کوئی بہت ایسا کام جو رکا ہوا تھا، جو نہیں ہو پا رہا تھا، انشاءاللہ وہ ایک دن میں بھی آپ کو اس کا رزلٹ مل سکتا ہے، اگر آپ اس مقصد کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اور باقی اپنے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس عمل کے ساتھ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جب آپ اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے رجب کے مہینے میں بھی اس کو جاری رکھنا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ نوٹ کیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اس کے ساتھ باوضو ضرور رہو، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کیا جائے گا، اور باوضو ہو جائے، اور پھر 3 دفعہ یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھنا چاہیں، اس کے ساتھ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اپنے مقصد کی نیت کریں، دعا کریں، حاجت جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح لے لینی ہے 100 دانوں والی، یا اگر نہیں بھی آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے کہ جب پہلے 33 دانے ہوتے ہیں، 33 ٹائم آپ انگلیوں پہ بھی اپنے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ 33 ٹائم جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام بھی ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے، ان دونوں کو پڑھنا ہے آپ نے 33 ٹائم، یا حیو یا قیوم۔ یہ تینوں جب، یعنی یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے آپ جب 33 ٹائم پڑھیں گے، تو پھر جو دوسرے 33 دانے ہوں گے نا تسبیح کے، ان کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے 33 ٹائم۔ 33 ٹائم ہی سورہ کوثر پڑھی جائے گی، اور پھر لاسٹ والے جو 33 دانے رہ جائیں گے، اس میں آپ نے پڑھنا ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں سانس ٹوٹنے لگے محمد رسول اللہ، پھر یعنی 33 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 33
دانوں کے اوپر ڈفرنٹ یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تینوں یہ اس طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے مقصد کی بلکہ ایک نہیں بے شمار حاجات کی دعا کر سکتے ہیں آپ، اور کر کے پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اگر شروع میں درود شریف جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا نا اتنی تعداد میں پھر آپ نے لاسٹ میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کا یہ عمل پورا ہوگا، اور اس عمل کو آپ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ اب آپ کی مرضی ہے، جس ٹائم مرضی آپ اس عمل کو کریں، پہلی نماز دوسری تیسری جس نماز کے ساتھ مرضی اس عمل کو کریں، فکس کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، آپ خود اس کی برکات دیکھیں گے۔ میں نے بھی اس عمل کو آج کیا ہے، اور میرا ایک ایسا کام جو رکا ہوا تھا کافی عرصے سے وہ آج ہی پورا ہو گیا، تو اس لیے مجھے بہت یقین ہے، اور میں نے کہا کہ آپ سے بھی شیئر کروں کہ میرا تو آج ہی وہ کام جو ہے اس کا مجھے یعنی آثار نظر آ گئے ہیں کہ اس کام کے جو کتنے عرصے سے رکا ہوا تھا نہیں پورا ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا، اور فجر کی نماز کے بعد یعنی کہ ابھی اشراق کا ٹائم تھا تو مجھے اس کام کے پورا ہونے کی جو ہے وہ خوشخبری مل گئی۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا پاورفل عمل ہے، آپ ضرور کریں، ان دنوں کو ضائع مت کریں، جو کر سکتا ہے جس کو نصیب ہو رہا ہے وہ یہ عمل ضرور کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس عمل کو کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے، ان تمام مشکلات کو دور کرے جن کے لیے آپ یہ عمل کریں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔